چلیں اب یہ نادیہ آپ کا ایک جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے جو طویل، اس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ آج رپورٹنگ کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ غیر معمولی رہی فون سروس بند ہونے کی وجہ سے؟ جیسا کہ ہم نے میں ذاتی طور پہ بھی ان ٹچ ہونے کی کوشش کری کچھ اسپیسیفک رپورٹرز کے ساتھ، لیکن ان کے فون نہیں لگ رہے. ایگزیکٹلی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. دیکھیں اب تو کیونکہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر تھا وہ سوشل میڈیا تھا، کہ سوشل میڈیا کی خبر بہت فاسٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. اس میں سے ویڈیوز بنا کر پولنگ سٹیشنز کے باہر لمبی قطاروں کا ہونا، کس طرح سے لوگ نکلے، کیا لوگ شکایت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لوگ اپنی ویڈیوز بھی بنا کر بھیجتے ہیں. یہ جو موبائل سروس آپ نے بین ہو گئی اور انٹرنیٹ سروسز پہ آپ نے قدغن لگا دی، جو بندش تھی اس نے نہ صرف سوشل میڈیا کو آف کورس اتنا بڑا نقصان پہنچایا، لیکن ساتھ ساتھ نیوز میڈیا، ٹیلی ویژن چینلز، اخبار کے رپورٹرز پورے دن، جب ہم نے صبح اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا پولنگ سٹارٹ ہوتے کے 1 گھنٹے کے بعد، تو اس میں بھی جب ناصر جمال بھی ہمارے ساتھ تھے لاہور سے، کیونکہ ہم اسپیسیفکلی پنجاب میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس حد تک لوگ نکل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے. اور ظاہر وجہ یہی تھی کہ موبائل سروسز جو ہیں وہ بین ہو گئے. اور پھر جس طرح سے پورے دن آپ بھی بیٹھی رہیں، ہم بھی دیکھتے رہے، مختلف چینلز کو بھی ہم سرو کرتے رہے، بہت سے لوگوں سے رابطے نہیں ہو سکے، اور جو ریئل ٹائم میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک جماعت کا کراچی کا امیر ہے، میں حافظ نعیم کی بات کر رہی ہوں، ان کے ٹویٹر سے یا ایکس اکاؤنٹ سے اس وقت 339 کے اوپر یہ آتا ہے، اور انہوں نے آئی تھنک 9 یا 10 پولنگ سٹیشنز کا ذکر کیا ہے، ایک حلقے کا 238 کا، کہ جہاں پہ پولنگ انہوں نے کہا شروع نہیں ہوئی. 339 پہ وہ اگر ٹویٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا وقت، 1 گھنٹہ اور 20 منٹ ہارڈلی رہ گئے تھے. تو اب یہ شکایت انہوں نے پھر ای سی پی کو بھی کر دی ہے، جو کہ انہوں نے اپنے اس آفیشیل اکاؤنٹ سے دی ہے. تو سوچیں یہ خبریں اگر میڈیا پر یہ بندش نہ ہوتی، بندش کس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے موبائل سروس انٹرنیٹ سروسز باہر کیے، تو ریئل ٹائم میں یہ چیزیں باہر جاری ہوتی ہیں اور ریئل ٹائم میں پتہ چل رہا ہوتا کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کیا ہے. اب جو ایک قسم کا، اب ظاہر ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ کتنے لوگوں کو، وہ ریئل ٹرن آؤٹ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹرن آؤٹ ہوگا آن دا نمبر آف ووٹ کاسٹ. But the people who were out on the streets, outside their polling stations across Pakistan, اس کو آپ کو میں نادر کو انکلوڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ. نادر میں یہ چاہوں گی آپ اس پہ بات کریں. ایک طرف ہم بہت عرصے سے ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ چلے بے ضابطگیاں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ انتخابات براہ راست نشر ہو رہے ہوں گے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور ہر جگہ سے ویڈیوز آ رہی ہوں گی. یہی الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا. ہاں سوری، رپورٹرز کو آپ سن رہے ہیں، یہ وہی گمان ہو رہا ہے ان کی باتوں سے کہ جو پچھلے کئی الیکشنز ہم کور کرتے آئے ہیں کہ پورا اوور آل امن و امان برقرار ہے اینڈ آل دیٹ، لیکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک چیزیں آ رہی ہیں وہ کوئی اور ہی دنیا میں چل رہی ہیں. یہ کس قسم کا تضاد ہے؟ آپ نے دیکھا اپنے رپورٹنگ کریئر میں؟ مجھے لگ رہا ہے ساری چیزیں جیسے سسٹمیٹیکلی چلتی ہیں اسی طرح مجھے آج فیل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صبح سے دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں جو موبائل سروس بند ہونے پر تو اعتراضات کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو کوئی باضابطہ طور پر یہ درخواست نہیں دی کہ جن پولنگ اسٹیشنز پر اگر ووٹرز موجود ہیں تو آپ وہاں پر وقت جو ہے وہ بڑھا دیں. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور الیکشن ایک ہے نا کہ جو بھی اندر ہوگا پولنگ اسٹیشن میں نہیں، لیکن باقی ووٹرز دیکھیں 8300 آپ کی سروس معطل ہے، کئی لوگ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتوں ابھی تک کوئی درخواست جو ہے وہ باضابطہ طور پر نہیں دی. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ موبائل سروس بحال ہوگی تو ہی پتہ چلے گا کہ کہاں پہ جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کہاں سے کون سی ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں. پھر دوسرا ایک اب جو الیکشن کمیشن کے اوپر ریکارڈ لوگوں نے کر لیا ہوگا، آئے گا تو الیکشن کمیشن کے اوپر یہ جو تنقید ہوگی کہ موبائل سروس جو ہے وہ معطل رہی، وہاں پر یہ بھی اب تنقید ہوگی کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رزلٹ آتا کب تک ہے، کیونکہ 2018 کے رزلٹ کب آئے تھے وہ ہمارے سامنے ہے. تو سب سے بڑا چیلنج اب الیکشن کمیشن کے لیے یہ ہوگا کہ رزلٹ کب تک آئے. عارفہ یہ ایک جو تضاد ہے یہ ہمارے لیے ایک کریڈیبلٹی کے لیے بھی کچھ مشکلات بنتی ہیں، کیونکہ آج میں نے کئی لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اب کیونکہ بہت لوگوں نے اپنا سورس آف انفارمیشن آن لائن سورسز کو بھی بنا لیا ہے، سو یہ کہنے لگے کہ آج انٹرنیٹ نہیں ہے، اب ہمیں ٹی وی چینلز بھی کی ٹرانسمیشنز کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک جو دیکھنے والا ہے جس قسم کی انفارمیشن وہ چاہتا ہوگا وہ ہم کر پا رہے ہیں، یا یہ موبائل بندش جو ہے آج ہمارے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنی ہے اور ہمارے کریڈیبلٹی کے لیے بھی ایک چیلنج بنی ہے؟ جی وہ تو ہے. آئی تھنک اب مطلب کہ ہم کتنی مرتبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیل فون کی بندش ہے وہ پرابلم اس پورے الیکشن کے دن کے لیے رہی ہے. We can't say it enough and we will continue to say it, but اس پہ تو میرے خیال میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ کیا بھی اس لیے کیا ہے کہ الیکشن رزلٹ کو مینیپولیٹ بھی کر لیا جائے اور اس کے اوپر رپورٹنگ بھی کم سے کم ہو.
اینڈ یو نو دیٹ از واٹ اٹ از. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا آگے ہم اس کو کس طرح ہوگا. جو آپ بے ضابطگیوں کی بات کر رہے ہیں وہ رزلٹ آ جائے گا, اس کے بعد وہ آئیں گی, کتنے لوگ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس کو مینیج کریں گے نہیں کریں گے. پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم آج صبح تک کیا بات کر رہے تھے. ہم آج صبح تک یہ بات کر رہے تھے کہ 2.5 کروڑ نیا ووٹر جو ہے غالباً اس الیکشن میں آیا ہے. آپ یہ بات کر رہی تھی گزشتہ روز کہ خواتین نے ووٹ رجسٹر کیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آج ریاست نے کیا کھویا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. You have lost the trust of those people who wanted to go out and vote. یہ جو پروسیس ہے نا, یہ جو آج شروع ہوا ہے, یہ تو اب چلے گا. اور اس کا نقصان میں اس کی بار بار کہتی ہوں کہ ہم نے بلوچستان میں یہ 20 سال میں دیکھ لیا ہے کہ when you lose the trust of the people, جب وہ پولیٹیکل پروسیس سے ان کا بھروسہ اٹھتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ ختم وہاں نہیں ہوتی. پھر وہ ایک نہ ایک دن یا اسٹریٹ پروٹیسٹ تک جاتی ہے یا اس سے بھی آگے جاتی ہے. اور آج آپ نے وہ جو بلوچستان میں ہم نے بیج بوئے تھے بہت سال پہلے, آج ہم نے وہ شروع کر دیا ہے دوسری طرف بھی. یہ 2018 میں ہوا, آپ نے پہلے بھی یہ بات کی, بالکل ہوا. مگر 2018 میں اگر ہم کہہ رہے تھے کہ 50% سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں آپ نے اپنا ووٹ ایکسرسائز کرنے دیا ہے. آج ہم کیا بات کریں, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا ہے. اب آگے یہ جس طرح جو اب یہ حکومت بنے گی, پی ایم ایل این کی جو کریڈیبلٹی خراب ہوگی, ایک پوری سیاسی چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے نواز شریف صاحب, مگر اگر یہ ان کا آخری الیکشن ہوا فار واٹ ایور ریزن, آپ سوچیں کہ ان کو ہم یاد کیسے رکھیں گے. ہم یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ 3 اور الیکشن میں وزیر اعظم بنے ہیں, ہم ان کو یہ یاد رکھیں گے کہ 2024 کے الیکشن کریڈیبلٹی کی اگر کسی کو بھی کسی بھی فریق کو پاکستان میں اگر اس میں اگر آپ ایڈ کرنے دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو پہلی حکومت تھی نا, اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہیومن رائٹس پہ ریکارڈ بڑا اچھا نہیں تھا, مگر آج اس کو کوئی یاد نہیں رکھتا. آج صرف یہ یاد رکھا جاتا ہے کہ ان کو پھانسی ہوئی تھی. Your end is how you are remembered. شرازی صاحب, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا کس حد تک فرق پڑتا تھا, اور اس وقت جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور بات میاں صاحب کی پارٹی اور ان کی ہو رہی ہے, ان کو فرق پڑتا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, یا عوام کیا سوچ رہے ہیں الیکشن کی کریڈیبلٹی, یا اب صرف بات یہ رہ چکی ہے کہ پاور میں آنا ہے, جیسے خان صاحب نے آنا تھا, جیسے اب میاں صاحب نے آنا ہے, اور جیسے افسوس کے ساتھ یہ ہمیں لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایک یہی اپروچ رہے شاید لوگوں کی. اب سر میرے خیال میں پاور پولیٹکس کا جو ایک ان کا ایک ڈیزائن تھا, اس کے نتائج انہوں نے دیکھ لیے. گویا کہ نواز شریف صاحب 10 سال کی جلا وطنی, اس کے 12 سال کی خود سختہ جلا وطنی, کبھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. عمران خان صاحب کی بھی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ آج جیل میں پڑے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو. تو میرا خیال میں اگر آپ نے اس طرح باریاں لگانے پہ اور پاور پالیٹکس کرنی ہے کہ ہر صورت میں بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑیں, بہت سارے معاملات پہ آنکھیں بند کر کے رہنا کہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں, بٹ آپ ان سے نظریں چرائیں, تو میرے خیال میں اس طرح تو نہ وہ جو بیانیہ آپ لے کے چل رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں, آپ اس ملک کے اندر سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سویلین رول ہونا چاہیے, گویا کہ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اسی کو ایک طرح سے حقیقی معنوں میں چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے. تو پھر میرا خیال میں ان طرح کے معاملات کے اوپر اگر آج آپ خاموش ہیں, گویا کہ میاں صاحب کا کیا بیانیہ تھا, ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, نکالنے والے کون تھے, اچھا ووٹ کو عزت دینے کے لیے آپ نکلے, بٹ الٹیمیٹلی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, گویا کہ 21 اکتوبر کو اس ملک میں آپ اترے ہیں تو نظام عدل آپ کے لیے چل کے ایئرپورٹ پہ پہنچا, آج پولنگ بوتھ کے پاس چل کے آئے کہ آپ ووٹ کاسٹ کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آئینی اور قانونی طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر آپ میرا خیال میں اس ملک کے ساتھ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کے دن اگر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایک سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے بھی آنی چاہیے کہ ہاں گڑبڑ ہوئی ہے, بٹ وہ تو سب کچھ اچھا لکھ رہے ہیں. تو اگر یہ اچھا لکھ رہے ہیں تو میرا خیال میں یہ اچھا زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. پھر اگر نتائج برعکس ہوئے تو شاید پھر بیانات پھر کچھ بدل جائیں گے تو پھر 180 کا شفٹ بھی لے لیتے ہیں نا, مصیبت یہ ہے. تو میرا خیال میں عوام میں کریڈیبلٹی کھوئیں گے, اور جب تک آپ کی عوام کے اندر مضبوط جڑیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے.